ڈاکٹر جمیل تھینک یو سو مچ. مجھے یہ بتائیے گا ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جس چینل پہ یہ مباحثہ ہوا وہ 22 تھا, ہمیشہ کہتے ہیں ہاں وہ نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیکٹ چیک صرف مجھے کیا گیا, کراس کوشچننگ صرف اینکرز نے مجھ سے کی, کمیلا ہیرس کو یہ چیز ان کے ساتھ نہیں کی گئی. سو از اٹ اے ویلڈ پوائنٹ, اور آپ کا اوور آل کیا تجزیہ ہے؟ جی یہ بکھرے ہوئے خیالات کے ساتھ اس دفعہ نظر آئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. انہوں نے سمجھا کہ شاید ویسے ہی ان کو ایک ان ایون گراؤنڈ مل جائے گا جس طرح جو بائیڈن کے ساتھ ملا, اور جو بائیڈن پر جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ حاوی رہے, انہوں نے سوچا کہ اس مرتبہ بھی ایسا ہو جائے گا. لیکن اس دفعہ ان کے مد مقابل ایک ایسی شخصیت تھی کملا ہیرس جس کو کہ بہت طویل تجربہ اور جو ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی سیلف میڈ خاتون ہے, جس نے کہ اپنی ساری زندگی ان آرگومنٹس میں گزاری ہے ایز پروسیکیوٹر جنرل, ایز این اٹارنی جنرل. تو اس نے ایک تسلسل کے ساتھ آرگومنٹ دیے, جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خیالات بکھرے رہے اور تسلسل نہ رہا اور غصے کی شکل بنائی ہوئی تھی, جبکہ کملا ہیرس کے جسچرز ڈبیٹ میں کافی نمایاں رہے اور اس کی باقاعدہ اعتراف بھی کیا گیا مختلف پولوں میں, جس کا کہ میں ذکر کرنے لگا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے مسائل آج صبح کے پروگرام میں اور اکثر کیا کرتی ہیں اور کرنا بھی چاہیے, لیکن امریکہ جیسے ملک کے الیکشن دنیا کے مسائل سے جڑے ہوتے ہیں اور دنیا کے معاملات سے جڑے ہوتے ہیں. لہٰذا پاکستان کے بھی بہت سارے مسائل اس الیکشن کے معاملے کے اس کے تناظر میں دیکھے جا سکتے ہیں, اور ان کے سلوشن کے لیے بھی ایک جو ایفرٹ کی جا سکتی ہے اس الیکشن کے آؤٹ کم کے حوالے سے دیکھے جا سکتے ہیں. تو میں آ جاتا ہوں واپس اس بات پر, اس ڈیبیٹ کے حوالے سے. اس ڈیبیٹ کے بعد سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے سرویز نے یہ بتایا ہے کہ جو کملا ہیرس کے تقریباً CNN نے 600 رجسٹر ووٹر کی جو دیکھ رہے تھے پروگرام, انہوں نے 63% بتایا ہے کہ پورا اوور آل, اکانومی کی خالی بات نہیں کر رہا ہوں, اکانومی میں پول جو آپ نے بتایا بہتر صحیح بتایا, لیکن 63% کملا ہیرس کے جو ہے اس کی بیٹر پرفارمنس بتائی گئی ایز کمپیئر ٹو 37% ٹرمپ کی اس معاملے میں. یہ CNN کی پول ہے. اسی طرح باقی پول بھی بہت سارے ہیں. امریکہ میں تقریباً جتنی بھی یہ پول یا سروے جو بھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں, اس میں تقریباً 559 کے قریب کمپنیز ہیں جو کرتی ہیں. ظاہر ہے اس کی ریلائبلٹی کی بھی ایک ایویلویشن ہوتی ہے. بہرحال ایک اندازہ ہو جاتا ہے. تو جس سے ہم نے جو دیکھا پروگرام یہ اور جو ڈیبیٹ دیکھی, اس سے بھی محسوس ہوتا تھا کہ کملا ہیرس جو ہے جس اسٹرانگ پوائنٹس پر وہ کرتی رہی گفتگو, اس اسٹرانگ پوائنٹ کی وجہ سے. ایک چیز فرمائیے گا کہ جب ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کی تیاری کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ isn't the only one کہ جو تیاری کرتے ہوں گے, he must have a ٹیم جو ان کو تیار کرتی ہے, ان کو پوائنٹرز بتائے جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اسسٹنس دی جاتی ہے. اسی طریقے سے کمیلا ہیرس کے ساتھ بھی. وٹ ڈو یو سی ان دا نیکسٹ ڈیبیٹ جو ان کی ہوگی کہ ول ہی کم اسٹرانگر, تیاری کے ساتھ آئیں گے؟ کیونکہ جو بائیڈن تو بھول بھی جایا کرتے تھے, ان کی ایج کا بھی ایشو تھا, ہی ہیز نون ہم کہ وہ کس طریقے سے کریں گے. کمیلا ہیرس کے بارے میں ہی وازنٹ ایکسپیکٹنگ اٹ ٹو ہیپن لائک دیٹ جس طریقے سے ہوا. دوسرا یہ ہے کہ یہ رائے عامہ کی جو بات ہوتی ہے یہ ایکچوئل ووٹرز پر کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے, کیونکہ پارٹی کی اپنی بھی ایک پاپولیرٹی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے جو نظریات ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بھی ووٹرز ووٹ کرتے ہیں. تو ان کا امپیکٹ کتنا پڑتا ہے ڈیبیٹس کا؟ جی امپیکٹ تو بہرحال پاپولر ووٹس پر پڑتا ہے, لیکن جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں اس پر بہت کم پڑتا ہے. اور سوئنگ اسٹیٹ کا میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں, جیسے لووا ہو گیا, نیو ہیمپشائر ہو گیا, وسکنسن ہو گیا, اوہایو ہو گیا, پینسلوینیا ہو گیا, مشیگن ہو گیا. یہ ساری کی ساری اسٹیٹس جو ہیں اس میں وائٹ پاپولیشن بڑی حاوی ہے. مثال کے طور پہ لووا میں 91% وائٹ پاپولیشن ہے. اور جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وتیرہ ڈونلڈ ٹرمپ کا, اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی جو ایک ایفرٹ یہ ہے کہ جو وائٹ پاپولیشن 61.38% جو پاپولیشن ہے وہاں یو ایس میں, اس پر زیادہ اس کا انحصار ہو رہا ہے. اسی لیے اس نے ریسسٹ قسم کی ریمارکس دیے. آپ نے دیکھا کہ عجیب قسم کے جو دنیا نے پسند نہیں کیے, کہ جو وہ ڈاگز اینڈ کیٹس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا کہ وہ یہ جو امیگرینٹس آتے ہیں یہ پیٹ جو یعنی پالتو, کیونکہ پالتو جانوروں سے وہاں لوگ بڑی محبت کرتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ وہ محلے میں جہاں رہتے ہیں وہاں وہ پالتو جانور اغوا کر کے کھا جاتے ہیں. اس پر کافی لے دے ہوئی.
تو اس قسم کی آرگومنٹس وہ دے رہے تھے اور وہ بیسیکلی ریسسٹ آرگومنٹ ہمیشہ دیا کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 1.38% پاپولیشن یعنی کہ جو رائٹ ونگ کے ہیں ان پر زیادہ انحصار کرتے ہیں. اس لیے ان کو, میں نے دیکھا یہ کہ ان کو زیادہ اس کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ جو پاپولیشن آف کلر ہے اس کا کیا ہوگا. لیکن ڈاکٹر جمیل صاحب, ہم ذرا پاکستان, آپ نے خود ہی مینشن کیا کہ امریکن الیکشن اس سے بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ دنیا کے معاملات اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یوکرین وار کے بیک ڈراپ میں دیکھیں, اسرائیل اور جو فلسطین کا معاملہ ہے اس کے بیک ڈراپ میں دیکھیں, ایک چیز جو دونوں کینڈیڈیٹس میں نظر آئی, دے آر ٹرائنگ ٹو آؤٹ ریس ایچ ادر کہ ہم کتنی اسرائیل کی حمایت کریں گے. یعنی کہ جو بھی بیان دیں کمیلا ہیرس یا جو بھی بیان دیں, اسرائیل کو اسی طریقے سے سپورٹ جاری رہے گی. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں تو کچھ شفٹ نظر آئے گا مڈل ایسٹ میں؟ اسرائیل کے معاملے میں تو شفٹ نظر نہیں آتا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. اسرائیل کا ایک وہاں بہت بڑا الیکٹورل کالج پر, یعنی بہت پاپولر ووٹ پر بھی, اور جو وہاں الیکٹورل کالج ہے دونوں پر, اس کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے تمام کینڈیڈیٹس پر, اور اس کے بہت سارے طریقہ کار ہیں جس کی وجہ سے وہ انفلوئنس اپنا برقرار رکھتا ہے. تو اس کی وجہ سے کینڈیڈیٹس کے ہارنے اور جیتنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ دونوں کینڈیڈیٹس نے اپنے اپنے انداز میں, جس طرح کملا ہارس نے کہا کہ جی اسرائیل کو جس طرح حماس ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور حماس نے سلاٹر کیا, ذبح کیا تقریباً 1200 افراد کو اسرائیلی جو کہ ینگسٹرز تھے, بے گناہ تھے, اور ہم اسرائیل کی مدد جاری رکھیں گے. لیکن یہ جو ایک ٹرکش خاتون کو جو پرسوں 3 دن پہلے 4 دن پہلے گولی مارا, یہ کبھی برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے, اور اس کا حل یہی ہے کہ وہاں پیس آئے. تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دونوں باتیں کر گئیں تاکہ 2 اسٹیٹ تھیوری کا معاملہ ہے. دراصل نیتنیاہو جو ہے 2 اسٹیٹ تھیوری کے بہت زیادہ خلاف ہے. تو ان کا 2 اسٹیٹ تھیوری کا جو پرانا چلا رہا ہے اوسلو سے لے کے, اسے اس پہ ریلائی کیا. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ یہ شی ہیٹس اسرائیل. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو سپورٹ ملنی چاہیے ان کو اسرائیلی لابی کی طرف سے وہاں یو ایس میں وہ نہ ملے. تو یہ پیچھے اس کے جو ایک سائیکی تھی, یہ تھی. Who do you support? آپ نے پاکستان کی بات in your personal opinion? Don't you see? But it is quite evident, but still who do you support? Who do you want to win? Kamala Harris is really gaining trajectory, but it's very difficult at this stage because of the swing states کا جس کا میں نے ذکر کیا, وہ 7 اسٹیٹس جو ہیں جس کی پاپولیشن کا بھی میں نے ذکر کیا. آپ اندازہ کریں کہ اس میں ان جو پاپولر ووٹس ہیں وہ بڑے ڈیسائیڈنگ فیکٹر بن جاتے ہیں. تو اس لیے ایٹ دس اسٹیج پول سے پہلے تقریباً 1% کا فرق نظر آ رہا تھا بہت سارے اسٹیٹس میں. لیکن ڈاکٹر صاحب, لیکن اب اس کے بعد آپ کی اسیسمنٹ, آپ کا, I mean, if you are to pick a candidate, who would be suitable for Pakistan, according to you? Well, they are equally good or bad, because Pakistan policy, in my view, is not going to change unless we are able to, unless کہ ہم اس میں ابھی سے وہاں ایفرٹس کریں, جس کو آپ لابنگ تو کہہ سکتے ہیں لیکن ناٹ ایگزیکٹلی. ایفرٹس سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی پاسبل کیبنٹ ہے دونوں سائڈ کے, وہاں اگر خوبصورتی کے ساتھ جیسے دوسرے ممالک کرتے ہیں ان کے ساتھ اگر انفلوئنس ان کے ساتھ برقرار رکھا جائے ان کانسٹیٹوئنسیز میں, اور بعد میں جب وہ آتے ہیں تو پھر فرق پڑ جاتا ہے کچھ نہ کچھ. لیکن جو ابھی موجودہ حالات جس طریقے سے ہم گزر رہے ہیں, اور جو ہمارا طریقہ کار ہے امریکہ میں, جس طریقے سے ہمارے سفارت خانے 4 دیواری کے اندر بند ہو کے کام کرتے ہیں, اس لحاظ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی آ جائے, پاکستان کی پالیسی پر فرق ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کی وجہ سے امریکہ کا اس خطے میں دوسرا ہی بالکل فارن پالیسی کا ایک ترجیحات. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر